بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں دائروں کا ذکر کیا کہ حرم شریف بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے، کعبہ مشرفہ، کعبہ مکرمہ، اور اس کا سب سے چھوٹا دائرہ مسجد حرام کا دائرہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بیت اللہ شریف، کعبہ مشرفہ اور بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام دونوں کی غیر معمولی زیادہ فضیلت ماشاءاللہ وارد ہوئی ہے۔ تو مختصر یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس مسجد حرام کے اندر ایک نماز اگر کوئی پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اور بہت سارے علماء کرام نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں پر ہر نیکی کا اجر جو ہے 1,00,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فضیلت آئی ہے کہ حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو قدم قدم پر ان کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرم کی ہر نیکی دوسرے مقامات یا بیرونی دنیا کی جو نیکیاں ہیں ہر نیکی 1,00,000 گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، قدم قدم پر 700 نیکیاں اگر ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7,00,000 نیکیاں ہر قدم پر، عام جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں 7,00,000 نیکیاں ہوں گی۔ تو حج کے اس سفر کے دوران اللہ کے بندیوں کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ نوازتے ہیں، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ تو دیکھیے، یہ تو بحری راستے تو اب ہے نہیں، لہٰذا بحری راستوں سے جو کچھ کرنا ہے تو اس کو اب ذکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو ہوائی راستے سے جانے والوں کا جو حکم ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے بہت سارے حجاج کرام جو ممبئی یا ڈھاکے سے بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہوتے ہیں۔ نقشہ دیکھنے سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا جہاز بھی نجد یا عراق کے میقات کی محاذات کے اندر سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ان حضرات کو بھی جہاز روانہ ہونے کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر جہاز ہی میں احرام باندھ لینا چاہیے۔ تو یہاں ایک مشورہ یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کی پرواز کسی مجبوری کی وجہ سے 1-2 دن مؤخر ہو جاتی ہے۔ اگر حاجی گھر سے ہی احرام باندھ چکے ہوں تو ان کو سخت دشواری اس سلسلے میں پیش آتی ہے اور وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ہوائی اڈے میں، ایئرپورٹ پر ان کو پھر اچانک جو ہے وہ فلائٹ جب کینسل ہو جاتی ہے تو حالت احرام میں احرام کی پابندیاں برداشت کرتے ہوئے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے یہ پابندیاں نبھانا آسان نہیں ہوتا، اور خلاف ورزی پر بہت سی صورتوں میں دم بھی لازم ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حجاج کرام کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر احرام نہ باندھیں، یعنی احرام کا کپڑا پہن لیں لیکن احرام شروع نہ کریں، بلکہ جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت احرام باندھیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت اور تلبیہ کے سوا وہ سب کام تو اپنی رہائش گاہ یا ایئرپورٹ پر
پورے کر لیں، احرام کے کپڑے بھی باندھ لیں، مگر نیت اور تلبیہ نہ کریں، نیت اور تلبیہ چھوڑ دیں، نہ کریں۔ کپڑا وغیرہ بھی پہن لیا تاکہ ہوائی جہاز کے اندر چڑھنے کے بعد احرام کا کپڑا پہننا کافی مشکل ہوتا ہے۔ نیت اور تلبیہ کے بغیر احرام شروع نہیں ہوتا، نہ اس کی پابندیاں عائد ہوتی ہے۔ جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت کر کے تلبیہ پڑھیں اور احرام اور اس کی پابندیاں اس وقت سے شروع ہوں گی۔ تو اب جدہ پہنچتے ہی، جدہ کو حرمین کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ منزل مقصود اب الحمدللہ قریب آ گئی، اور تلبیہ موقع بموقع بآواز بلند کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ضروریات سے فراغت کے بعد تمام اوقات کو ذکر اللہ میں مشغول رکھیں۔ کیسے کیسے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کوئی بتانے والا بھی بظاہر نظر نہیں آتا، اور وہ احرام شروع کرنے کے بعد بھی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر العیاذ باللہ میں نے فلم دیکھتے ہوئے مشغول پایا ان کو۔ تو یعنی کوئی شعور ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بہت سارے فلمیں اور بہت ساری چیزیں ہر سیٹ کے سامنے انتظامات رکھ دیے ہیں ہوائی جہازوں میں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ہندی فلمیں وغیرہ بھی ہیں اور یہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہاں احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام شروع ہو جانے کے بعد پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور ہر حالت کے تغیر کے موقع پر، یعنی آپ اٹھے بیٹھے بات کی تو پھر دوبارہ بات سے فارغ ہو گئے، تو ہر حالت کے تغیر کے موقع پر ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا جائے، اور جب بھی پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب سے محبوب ترین مشغلہ یہ ہونا چاہیے، دعاؤں میں ذکر میں پورا وقت صرف کریں اور زیادہ سے زیادہ تلبیہ وغیرہ پڑھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جدہ پہنچ کر شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرم کے ایک دروازے تک گویا اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اب یہاں سے جانا بہت آسان، نہ کوئی فلائٹ ہے نہ کوئی اور مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر راحت اور آرام کے ساتھ پہنچا دیا تو بہت ہی سکون کے ساتھ ہم پہنچ سکیں۔ تو اگر کوئی احرام کے بغیر جدہ پہنچ گیا تو جدہ پہنچ کر احرام باندھ لیں، اور بلا احرام جدہ پہنچنے کی بنا پر دم بھی دے اور اس گناہ سے توبہ اور استغفار بھی کرے۔ حدود حرم میں داخلہ، حدود حرم کا داخلہ رب العزت والجلال کی بارگاہ عظمت پناہ میں داخلہ ہے، جو بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حدود حرم میں یہ دوسرا دائرہ جہاں پر ہم داخل ہوتے ہیں، یہ حدود حرم کا دوسرا دائرہ ہے میقات سے آگے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء سابقین علیہم السلام اور بزرگان امت کا تو عمل یہ رہا ہے کہ یہاں سے پیدل ننگے پاؤں چلتے تھے۔ یہ جو مکہ مکرمہ سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں سے یہ حدود حرم شروع ہوتی ہے، تو شمیسیہ اور حدیبیہ کا علاقہ ہے، تو کتنے اسلاف انبیاء سابقین علیہم السلام کی عظمتوں کے یہ حال آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پیدل اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے نہ ہوا تو زیت ہوا، شہر مکہ سے باہر ایک مقام ہے، وہاں سے پیدل اور ننگے پاؤں ہو جاتے تھے۔ یہ بھی نہ ہو سکتا تھا تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر یہ عمل کرتے تھے۔ تو آج کل چونکہ عموماً موٹروں کی سواری ہے، اترنا آسان نہیں، پھر سامان گاڑی میں ہے اور دل ادھر لگا رہے گا، اس لیے سوار ہی ہو کر داخل ہوتے ہیں، مگر کوشش کر کے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ
استغفار کرتے ہوئے، بار بار تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت بھی اگر دل میں عظمت کی ایک کیفیت پیدا نہ ہو کہ یا اللہ اس کعبے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے جس کعبے کی طرف رخ کر کے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے ہوش آیا، لاشعوری کے زمانے ہی سے کعبے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اسی کعبے کو یا اللہ آج براہ راست دیکھنے کی توفیق سے آپ ہمیں مالا مال فرما رہے ہیں۔ اسی شہر مکہ جس کی طرف رخ کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے، اور جب سے ہوش سنبھالا یہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے ہم ترس رہے تھے، اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے، شہر مکہ کو دیکھنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس آمد کو قبول فرما لیں، ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا رب، اے میرا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی سازگار نہیں۔ ان الحمد، ساری تعریفیں آپ کے لیے مختص ہیں، ساری نعمتیں آپ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور ساری بادشاہی اور سارا جہان آپ کا ہے۔ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی اور شان کبریائی کی صدا بلند کرتے ہوئے اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، بار بار تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے دل کی کیفیت جتنی اچھی ہوگی، خشوع اور خضوع کی جتنی اچھی کیفیت دل پر طاری ہوگی، فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، یہ سفر کامیاب ہوگا، کیونکہ اس سفر کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور عازم حج کے لیے، عازم عمرہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، یہ بھی علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے۔ تو آج کل جدہ پہنچتے ہی اگر کوئی غسل کر لے تو یہ سنت ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ موٹروں کی وجہ سے بہت تھوڑے سے وقت میں انسان یہ سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے۔ تو جدے میں بہت سارے لوگ غسل خانہ ہے، وہاں پر غسل وغیرہ کر لیتے ہیں مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے۔ تو لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنا سامان اور جائے قیام کا، سامان رکھنے کا انتظام کریں، جائے قیام کا انتظام کریں، تاکہ دل میں ان سامان کے ساتھ انسان الجھا نہ رہے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سامان ادھر ادھر پھینک کر چھوڑ کر راستے ہی میں انسان بھاگ کر مسجد حرام میں پہنچ جائے تو سامان کہاں رکھے گا، اور دل اس طرف الجھا رہے گا۔ تو ہر چیز میں، ہر کام میں اعتدال مناسب ہے۔ تو مسجد حرام جب ہوٹل میں جا کر، اچھا وہ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد واش روم میں جب داخل ہوتے ہیں تو پورے راستے میں لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں، تو فریش ہو کر آئیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں ذرا واش روم جا کے ذرا فریش ہو کے آتا ہوں، تو چہرہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وہاں پر خوشبودار صابن، چھوٹا چھوٹا صابن کا ٹکیا مل جاتا ہے، تو وہ استعمال کر لیتے ہیں غلطی سے، کیونکہ اچانک بھول جاتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور یہ خوشبودار صابن کا استعمال میرے لیے درست نہیں ہے۔ تو مسجد حرام میں، وہ ہوٹل میں یہ سارا سامان رکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے اطمینان کر کے پھر مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے آئیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور بھی میں عرض کر کے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمبا سفر راستے میں گزر چکا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر بھی بہت لمبا وقت طے کرنے کی نوبت آتی ہے، یا جدہ ایئرپورٹ پر ساتھیوں کی وجہ سے وہاں اچھا خاصا لمبا وقت جو ہے لگ جاتا ہے، اور پھر وقت زیادہ صرف ہو چکا ہوتا ہے، تو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے لوگ تھکاوٹ
بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، تھکان زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اگر آرام کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہو تو میں اس کا کوئی برا نہیں مناتا، کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ انسان اس سفر کے لیے جائے تو کبھی اگر طبیعت زیادہ رات کا خاصا لمبا وقت صرف ہو گیا، اب بہت زیادہ مشکل ہے کہ ابھی میں جا کے فوراً عمرہ شروع کر دوں، تو اتنا لمبا سفر کر کے اس میں اگر 1-2 گھنٹے کی استراحت ضروری محسوس ہو تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنی بیماری وغیرہ سے پہلے یہ باتیں جو ہیں اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جوانی کا زمانہ کچھ اور ہوتا ہے اور صحت کا زمانہ کچھ اور ہوتا ہے، اور تھوڑی سی بیماری بھی اگر کسی کو لاحق ہو تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی تو ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہاں پہنچتے ہی فوراً مناسب آرام نہیں کرتے، صحت کا خیال نہیں رکھتے، نیند کا خیال بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ حج کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ایک کے بعد دیگر عمرے پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، مسلسل وہ عمرہ کر رہے ہیں، مسلسل عمرہ کر رہے ہیں، نیند نہیں ہو رہی، اور پھر حج کے جو 5 دن ہیں تو اس سے پہلے ہی وہ طبیعت خراب ہو چکی ہوتی ہے، بیمار پڑ چکے ہوتے ہیں، تو مینا جا رہے ہیں تو اس دن بھی بیمار، اور اس کے بعد اصل حج کے جو مناسک ہیں وہ پورے ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ بیماری کی حالت میں نیند کی کمی کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نیند کم ہوئی ہو تو اس صورت میں سردی کا اثر فوراً ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ بس نیند کی کمی ہو گئی تو تھوڑی سی سردی بھی اگر لگ گئی، تھوڑا سا ٹھنڈک بھی اگر لگ گئی تھوڑی سی، تو فوراً انسان کو بخار آ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس کے بعد جب عمرہ وغیرہ شروع کریں، ٹھیک ہے 1-2 عمرے بھی اگر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حج کے زمانے میں، حج کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے بہت زیادہ عمرے کر کے طبیعت خراب کر دینا، بیمار پڑ جانا، پھر اصل جو حج کے کام ہیں، حج کے مناسک ہیں، ان کو ادا کرنے میں شدید مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ بیماری کی حالت میں، شدید بیماری کی حالت میں حج کے سارے ارکان ادا کرتے ہیں، اور واپسی جب ان کی ہوتی ہے تو وہ مہینوں بیمار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو بیماری کی پرواہ نہیں کرتے، بیماری کے ساتھ ساتھ چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں بیماری نہ ہو، اسی حالت میں ان کو رمی جمرات کے لیے جانا ہوتا ہے، مینا جانا، عرفات جانا، ہر جگہ جانے کی نوبت آتی ہے، تو آرام لینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ زیادہ عمرے کر کے طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، اور حج کے جن ارکان کی ادائیگی کے لیے، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے، ان مناسک کی ادائیگی ان کے لیے بآسانی، بعافیت، بخیریت نہیں ہو پاتی، اور اس طرح جو ہے جو اصل مقصد جو ہے وہ کافی حد تک فوت ہو جاتا ہے، اور اس میں جتنا دل لگا ہوا ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، تو بیلنس رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کرایہ وصول کرنے کے لیے ساری محنت ہم کریں اور زیادہ سے زیادہ عمرے کرتے چلے جائیں، تو طواف کرتے چلے جائیں، کریں لیکن اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید باتیں، مزید احکامات اگلے پروگراموں میں بیان کیے جائیں گے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔